بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کے پہلے روزے کے دن میں آپ کے سامنے لرزاں پارے کا نسخہ رکھ دوں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے دوستوں نے کمنٹس میں یہ لکھا کہ آپ مکمل نسخہ بیان کیجیے۔ اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی۔ آپ یہ بتائیں، آپ سب لوگ یہ بتائیں، وہ کون سا نسخہ ہے جو میں نے نامکمل آپ کے سامنے رکھا ہے؟ ایسا نسخہ جو مکمل نہیں تھا یا میں نے اسے مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، اس نسخے کی نشاندہی کیجیے۔ اگر مکمل نسخے سے آپ کی مراد یہ ہے کہ میں تمہیں گولڈ یا سلور بنا کے دکھا دوں، وہ میں نے دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی، اور نہ وہ ایسے ہوتا ہے۔ میرے استاد تھے ایک، جہاں سے مجھے یہ شوق لگا تھا۔ وہ کہتے تھے، حب ادو کسے کاغذ نہ پائی تے کیمیا دی بوٹی کسے پٹ نہ وکھائی۔ یعنی کتابوں سے حب اور دشمنی کے جو عملیات ہیں وہ نہیں ملتے۔ اسی طرح سے کوئی بھی آپ کو تیار نسخہ آپ کے سامنے نہیں رکھے گا۔ ان لوگوں میں بھی شامل ہوں، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ مکمل ہوتی ہے، اور وہ ایک آسان طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا جیسا کہ آپ یوٹیوب پر نسخے دیکھتے ہیں، شیطان کی آن کی طرح لمبے لمبے نسخے، پہلے یہ کریں پھر یہ کریں پھر وہ کریں پھر وہ کریں۔ ایسا اتنا لمبا نسخہ کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ میری بات یاد رکھیے۔ جو لوگ یہ نسخے بتاتے ہیں نا، اور مختلف سٹیپس میں بتاتے ہیں، ایسے کرنا پھر ویسے کرنا پھر ویسے کرنا، نہیں بنتے وہ۔ نسخہ وہی بنے گا جو آسان ہوگا اور سادگی سے بنے گا۔ اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں سادہ نسخے اور مکمل نسخے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اگر شگرف بنائی ہے، مکمل نسخہ بیان کیا ہے۔ برقیہ بنائی ہے، مکمل نسخہ بیان کیا ہے۔ اگر وہ نسخہ جو میں نے نیاری والا نسخہ بیان کیا تھا، مکمل نسخہ ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ میں سے کسی شخص نے وہ نسخہ بنا کر نہ اس کی مجھے ویڈیو سینڈ کی ہے، نہ مجھے بتایا ہے۔ کیوں؟ آپ محنت کرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ اس قدر محنت بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کریں گے کیا؟ مجھے یہ نہیں ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں۔ نہیں، میں ایک گناہ گار انسان ہوں، مجھے بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ایک چیز میں کہتا ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ بولنے والا شخص چاہے کتنا اونچے پائے کا ہو، اس کا کوئی ویلیو نہیں، کوئی معیار نہیں ہے اس کا۔ میرے نسخے آپ دیکھ رہے ہیں، یا تو آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ کوئی چیز میں نے غلط طور پر بیان کی ہے۔ ایک نسخہ مجھے یاد ہے، وہ میں نے پہلے کہا تھا، یہ میرا کیا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کا نسخہ ہے، اور مجھے اس پر اعتماد لگتا ہے کہ یہ بن جائے گا۔ جب آپ نے کہا نہیں بنتا، میں نے قبول کر لیا نہیں بنے گا، کیونکہ میں نے وہ خود نہیں بنایا ہوا تھا۔ پارا لرزہ کی حد تک پارا لرزہ ہوگا، جس قدر آپ چاہے بنا لیں بنے گا، لیکن میں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس پارے سے آگے کام لے کر آپ کو بتاؤں گا۔ اگر کبھی وہ وعدہ کیا آپ سے
تو इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरा करूंगा, लेकिन अभी तक मैंने वो वादा नहीं किया, सिर्फ लफ्जा पारे का वादा था मेरा, वो मैं आज इंशाअल्लाह पूरा कर रहा हूँ। आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपने तेजाब गंधक में पारा कुश्ता किया होगा, पाउडर बन जाता है, जब उसे पानी से धोया जाता है तो पीले रंग का हो जाता है, सोने के रंग का हो जाता है। इसी तेजाब गंधक को हमने काम में लाना है और इसी में पारा कुश्ता नहीं होगा, पारा पाउडर नहीं बनेगा। हमने इसको कुश्ता होने से, पाउडर बनने से रोकना है। यही कमाल है कीमिया के नुस्खों का, वो उलट चलते हैं। आप इसे आसमानों पर तलाश करेंगे, ये आपको ज़मीन पर मिलेगा। जो लोग आसमानों की तरफ जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। ये सादगी और आसानी से बनने वाले नुस्खे जो हैं वही कामयाब है। आइए, आपने तेजाब गंधक ले लेना है, जिस कदर चाहे ले लें। उसे स्टील की कढ़ाई में, किसी बाटी में आप डाल देंगे और सोडा कास्टिक जो साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है वो ले आएंगे आप। अब आप कहेंगे कि तेजाब का मिकदार क्या हो, सोडा कास्टिक की क्या मिकदार हो। मेरे नुस्खे में ऐसा नहीं होता, मैं आपको म्यार बताता हूँ, आपने म्यार हासिल करना है। वो आप ऐसा करेंगे, तेजाब गंधक को किसी कढ़ाई में, स्टील की कढ़ाई में डालेंगे और उसे हल्की आग पर रख देंगे और जो कास्टिक पत्री आप लाए थे वो एक एक हल्का हल्का छोटा छोटा उसका रेजा आप तेजाब में डालना शुरू करेंगे। जब आप तेजाब में डालेंगे तो शोर होगा, इसलिए आपने बड़ा रेजा नहीं डालना, आपने छोटे छोटे रेजे डालने हैं। वो उसमें हल होते जाएंगे, शोर होगा, उसमें हल हो जाएंगे। आपने हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता डालते रहना है। आग बहुत हल्की रखनी है। जब वो तेजाब शुरा, तेजाब गंधक, तेजाब शुरा नहीं, तेजाब गंधक है जो हमने शुरू में लिया है। तेजाब गंधक कास्टिक पत्री को, कास्टिक सोडा को खाना बंद कर दे तो आप एक म्यार पर पहुंच गए, आपने वो म्यार हासिल कर लिया जो चाहिए था। इसमें कास्टिक जितना जीता खर्च हो जाए उसकी कोई हद नहीं है, ज़्यादा नहीं पड़ता, थोड़ा डालता है, लेकिन मैं उसका वजन आपको नहीं बताऊंगा, आपने सिर्फ उसका म्यार हासिल करना है। जब ये बात हो जाए तो आपने उस कढ़ाई को आग से उतार लेना है, किसी महफूज जगह पर रख देना है। वो रात पड़ी रहे या 12 घंटे तक वो पड़ी रहे। जब वो 12 घंटे तक पड़ी रहेगी तो आपने उसको ऊपर से जो तेजाब होगा उसको उतार लेना है। आप उसे ड्रापर से निकाल लें, आप उसे किसी एहतियात से निकाल लें ताकि जो नीचे पड़ा हुआ कास्टिक सोडा था वो उसमें शामिल ना हो। जब वो आप उसे उतार लेंगे, उसे फिर स्टील की कढ़ाई में डालेंगे और उसमें आप पारा डाल देंगे। पारा डालकर उसे फिर दोबारा आग पर रखेंगे, चूल्हे पर रखेंगे और हल्की हल्की आग नीचे जलाते रहेंगे। जब वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए आपने उस पारे को चेक कर लेना है आग पर डालकर। अगर वो कायम हो गया, नहीं उठता, ठीक। अगर वो नहीं हुआ, उसमें कुछ कमी है, तो इसी तरह से फिर दूसरा अमल करेंगे आप। इसी तरह से आप तीसरा अमल भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। ये पारा जैसा आप डालेंगे तेजाब में वैसा ही रहेगा, यानी लर्जा शक्ल में ही होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो पाउडर नहीं होगा। वो जैसा आपने पारा लाकर उसमें डाला था वैसा ही रहेगा, लेकिन कायम हो जाएगा। ये आपके अमल करने पर डिपेंड करता है कि आप किस एहतियात से करते हैं। पहले में हो जाता है, दूसरे में हो जाता है, तीसरे से आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पारा लर्जा हो जाएगा जो आग पर नहीं उड़ेगा। कुछ लोग नुस्खा बयान करके कहते हैं अगर मौला को मंजूर हुआ, इसमें कोई शक नहीं,
ہوتا مولا کی رضا سے ہے، مولا کی منظوری سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اگر نہ چاہے نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کی مطلقاً قدرت ہے۔ جب سورج نکلتا ہے روشنی پھیلتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نکلے گا تو روشنی نہیں پھیلے گی۔ جب سورج چھپ جاتا ہے اندھیرا آ جاتا ہے، یہ قانون ہے۔ اور یہ بھی قانون ہے، یہ نسخہ جو ہے یہ بھی قانون ہے، اس قانون کے تحت اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ قائم ہوگا، قائم لرزاں ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، آپ نے تیزاب گندک لینا ہے، جس قدر مقدار میں چاہے آپ لے لیں، آپ نے برتن کے مطابق، اور کاسٹک سوڈا جو ہے اس کو ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے ریزے اس میں ڈالنا ہے، اسے کڑاہی کو چولہے پر رکھ کر ہلکے نیچے ہلکی ہلکی آگ جلانے تاکہ وہ گرم رہے، اور اس میں وہ کاسٹک سوڈے کے ہلکے ہلکے ریزے چھوٹے چھوٹے دانے اس میں ڈالتے رہیں گے۔ اس میں شور ہوگا، وہ کھاتا جائے گا، آخر اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ وہ اس کو کھانا بند کر دے گا، وہ سیر شدہ محلول اس کا بن جائے گا۔ جب وہ اس کاسٹک سوڈا کو کھانا بند کر دے تو آپ نیچے سے آگ بھی بند کر دیں، اسے 12 گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دیں، اور اس کے اوپر سے اس کو الگ کر لیں۔ اس کو کڑاہی میں ڈال کر اس میں پارا ڈال دیں، پارا 1 تولہ ڈالیں، 2 تولے ڈالیں، 3 تولے ڈالیں، جتنا آپ ڈالیں ڈال سک رہے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ پکائیں گے، جب پکائیں گے وہ تیزاب جو ہے وہ جل جائے گا، وہ خشک ہو جائے گا۔ جب خشک ہو جائے گا پارا آپ کا اسی شکل میں ہوگا، اس کو آپ دھو لیجئے، دھونے کے بعد اس کو نکال کر اس کو چیک کیجئے، اگر وہ مکمل قائم ہو چکا تو فابہا، اگر وہ مکمل قائم لرزہ نہیں ہے تو آپ اس میں اسی طرح سے ایک اور عمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر چیک کر لیں گے، پھر تیسرا عمل بھی کریں گے، تیسرے عمل سے آگے آپ نہیں جائیں گے۔ اس سے آسان لرزاں پارا کا نسخہ اگر آپ نے کبھی سنا ہے تو کمنٹ سے بتا دیجیے۔ یہ جس صاحب سے مجھے نسخہ ملا تھا وہ فوت ہو چکا، اللہ اس کی کمی کو تاکہ معاف فرمائے۔ وہ آپ نے شاید نام بھی سنا ہوگا، فوت ہو چکا، مجھے نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ علامہ سعید احمد چتروڑ گڑھی یعنی خانے وال کے رہنے والا تھا۔ وہ امام مسجد تھا، علامہ تھا، اس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہے، کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ مسجد سے تو اللہ تھا ان کا، ان سے یہ نسخہ مجھے ملا تھا، لیکن کچھ عرصہ نسخہ ملنے کے باوجود میں نے بنایا نہ بنا، میں ان سے بدظن ہو گیا۔ میں یہ بات کہتا تھا کہ دین کے دعوے دار، دین کے ٹھیکے دار جھوٹ بولتے ہیں، لیکن تقریباً 10 سال بعد وہ مسئلہ حل ہوا۔ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے سوڈا کاسٹک نہیں کہا تھا، صرف سوڈا کہا تھا، اور میں سوڈا بائی کارب سمجھا تھا۔ میں سوڈا بائی کارب سے بنا رہا، وہ نہ بنا، لیکن قدرت نے میری رہنمائی کی، میں نے سوڈا کاسٹک استعمال کیا اور وہ بنا۔ اس کے بعد میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، اور جو بات میں کہتا تھا میں اس پر خدا سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ ایک شخص نے مجھے بات بنائی، وہ میری سمجھ تھی جو میں نہ سمجھ سکا، لیکن انہوں نے بتایا تھا۔ بات وہی ہے، کوئی خود سے ہاتھ سے بنا کر آپ کو نہیں دے گا، وہ آپ نے خود سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنے تجربے کو کام میں لانا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی جو نسخہ ہوگا آپ خود کیجئے، تجربہ حاصل کیجئے، اور اس پر غور و فکر کیجئے۔ اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے، آپ اصولوں کو نہیں جانیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے، ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔